السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انسان کی کہانی، نیو ڈاکومنٹری انسان کی کہانی، انجار اینڈ ابو یحییٰ بائی انجینئر محمد علی مرزا۔ تو اس ویڈیو میں ایک تو اسلام کے بارے میں بات کیا ہے علی مرزا نے، اور پیغمبر کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے اس ویڈیو میں، اور یہ جو ڈاکومنٹری انسان کی کہانی ہے اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ اور یہ جو ڈاکومنٹری انسان کی کہانی ہے اس کا مقصد کیا ہے اور کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس سے بھی ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اور جہاں تک مناسب ہو علی مرزا نے کہا ہے کہ اس ڈاکومنٹری کو آپ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو یہ جو ڈاکومنٹری ہے یہ کیا بتا رہا، اور یہ انسان کی کہانی جو ہے کیسے ہوا تھا، وہ ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں علی مرزا نے بتائی اور اس کہانی میں آپ کو ملے گا۔ اور بہت ہی الگ ٹاپک ہے، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے جو لوگ باتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں، اللہ ہم سب کو وہ سب چیزوں سے بچائے، اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات بولنے، حق بات سننے، حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی، نماز وقت پر پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، اور صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ، خیرات جو بھی آپ سے نکل سکتا ہے آپ ضرور نکالیں۔ غریبوں، یتیموں، محتاجوں کی مدد کریں، سب سے پہلے اپنے پڑوس میں، خاندان میں، اور اس کے بعد ہو سکے تو جو بھی آپ کے محلے ٹولے میں جتنے لوگ ہیں ان کو آپ دیں۔ اللہ ہم سب کے دینے کو قبول فرمائے، اور جو بھی ہم سب سے غلطی ہو جائے جانے انجانے میں اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسلام سچا مذہب ہے، مسلمانوں کا کہنا ہے، عیسائی اپنے مذہب کو درست کہتے ہیں، اور ایسے دیگر مذہب جی اس طرح ہی ہے۔ ہم ایک ایسے دلائل سے مطمئن ہوں گے، دلائل سے آپ اس طرح مطمئن ہوں گے کہ بھائی بنیادی چیز تمام ریلیجن کی عقیدہ توحید ہے۔ آپ مجھے بتائیں عقیدہ توحید کامل کس ریلیجن میں ہے اس پلانٹ ارتھ پہ؟ تو صرف اسلام ہے۔ اگرچہ مسلمانوں میں بھی کلمہ گو مشرک ہیں، لیکن کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو شرک نہیں بھی کرتے، ان کی توحید وہی ہے جو صحابہ کرام اور اہل بیت کی تھی، زیرو ٹالرنس۔ اس کا مطلب ہے اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید ہے کہ شرک سے یہ پاک ہے۔ پھر اسلام وہ واحد دین ہے جو تمام پیغمبروں کو مانتا ہے۔ یہودیوں نے جیزس کرائسٹ کا انکار کر کے لعنت کمائی، اور کرسچنز نے رسول اللہ کا انکار کر کے لعنت کمائی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک رسول اللہ کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا جیزس کرائسٹ یا موزس یا ابراہم کا انکار کرنے والا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا انکار کرنے والا۔ تو کرائن تو یہی بتا رہے ہیں۔ باقی ابھی ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں ابو یحییٰ صاحب، انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے، الحمدللہ اس کی 2 ایک ساتھ ان کے آفیشیل یوٹیوب چینل انذار کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ ہم نے اس کو شیئر بھی کروایا تھا اپنے اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کر کے، مسلم ٹوڈے والے جو بھائی ہیں، پوری نیوز بھی چلائی تھی۔ اتنی محنت سے انہوں نے لاکھوں ڈالرز لگا کر، ہزاروں نہیں لاکھوں ڈالرز لگا کر وہ ڈاکومنٹری تیار کی ہے، دنیا کے کتنے ملکوں میں جا کے اس کو نیٹ فلکس کی کوالٹی کے مطابق بنایا تاکہ پوری دنیا میں وہ دیکھی جائے
انگلش ڈبنگ کے ساتھ بھی آ جائے گی، سب ٹائٹل کے ساتھ، فی الوقت وہ اردو میں ہے، اور ظاہر اردو کا مطلب ہے 40% مسلمان دیکھیں گے۔ انسان کی کہانی عہد الست سے شروع ہوئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں سے عہد لیا تھا۔ آج کی ینگ جنریشن جو کچھ پوچھتی ہے خدا کے بارے میں، خدا کے وجود کے بارے میں، دین کی اہمیت کے بارے میں سمجھتا ہوں اسلامک ہسٹری میں اتنا بڑا کام کسی شخص نے نہیں کیا، اور ڈاکومنٹری کی فارم میں۔ اس میں انہوں نے مختلف علماء کے کلپس بھی بیچ میں ڈالے ہیں، مجھ سے بھی وہ ریکارڈنگ کر کے گئے تھے، مفتی طارق مسعود صاحب سے کی، جاوید گامدی صاحب سے کی، وہ بھی بیچ میں انہوں نے کلپ ڈالے ہوئے، بڑے احسن انداز میں انہوں نے وہ ڈاکومنٹری بنائی ہے۔ 2 قسطیں اس کی اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، پہلی قسط اپلوڈ ہوئی تو 2-3 دن گزر گئے، صرف 11,000 لوگوں نے دیکھی۔ پھر اللہ کے فضل سے اس کو شیئر کروایا، اس کی نیوز چلوائی، اب ماشاءاللہ پہلی قسط 50,000 کراس کر گئی ہے، ورنہ وہ تو رک گئی ہوئی تھی 11,000 پہ، لوگوں کو انٹرسٹ ہی نہیں۔ پھر تھم نیل بنوایا، ہمارے ایک دوست ہیں قاسم بھائی، ان سے ریکویسٹ کی کہ اس کا تھم نیل ذرا اٹریکٹیو بنائیں۔ انذار کے نام سے ان کا چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں۔ ہم ٹی وی کے اوپر بھی وہ چل رہی ہیں ویکینڈ کے اوپر شام کے وقت، لیکن ان کے اپنے چینل پہ بھی یوٹیوب کے موجود ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ انذار پہ ہی دیکھیں تاکہ ان کو بھی اس حوالے سے فائدہ پہنچے۔ تو انہوں نے وہ کام کر دیا جو آج ہمیں نوجوان نسل تک وہ کام پہنچانا ہے۔ انسان کی کہانی بائی ابو یحییٰ ریحان احمد یوسفی، جن کی وہ کتاب ہے جب زندگی شروع ہوگی، یہ انہوں نے ہی کام کیا ہے، اور بڑا ریمارکیبل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اس کام کی، آمین۔ یعنی انہوں نے پوری امت کا قرض اتار دیا، اور میں سوچ رہا تھا اب یہ کام مولوی تو نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے۔ بھائی جو انہوں نے بندے ہائر کیے ہوئے تھے نا اس کی ویڈیو فلمانے کے لیے، ٹی وی چینلز بھی بڑی مشکل سے اتنی پیمنٹ کے اوپر وہ بندے افورڈ کر سکتے ہیں۔ ہر کام انہوں نے اعلیٰ کوالٹی کا کیا تاکہ کہیں کوئی جھول نہ رہے۔ بدھسٹ کا ذکر آیا تو وہاں پہ وہ پہنچے ہیں جہاں پہ ان کے وہ سارے کے سارے معاملات اس وقت وہ نیپال کے اندر، بھوٹان کے اندر، اسی طریقے سے ترکیے میں گئے ہیں، رشیا میں، امریکہ میں، یورپ میں، جو تاریخی مقامات ہیں، جتنے مختلف ریلیجن کے لوگوں سے ملاقاتیں، اور پھر اس کے اوپر ورڈکٹ دینا۔ آپ صرف پہلی قسط دیکھ لیں گے نا ان کی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ آلموسٹ میرا 30-35 منٹ کی قسط ہے ایک، کہ کتنا بڑا کام ہے۔ میں نے اپنے آفیشیل چینل سے بھی اس کو شیئر کروایا تھا۔ اس وقت نیکی کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے واٹس ایپ گروپس میں اگر کوئی چیز شیئر کروانی ہے تو یہ کروائیں، ینگ بچوں کو اگر کوئی چیز دکھانی ہے تو یہ۔ میں نے رات ہی کو اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو باقاعدہ اس کا لنک بھیجا ہے کہ بھئی یہ دیکھو، بجائے ادھر ادھر اپنا ٹائم ضائع کرنے کے، کرکٹ دیکھنے کے۔ کرکٹ تو ویسے ہی دیکھنے جگہ نہیں رہا۔ تو یہ جو ان کی ڈاکومنٹری ہے انشاءاللہ تعالی بقیہ کی ایک ساتھ بھی ایک ایک کر کے اپلوڈ ہوں گی، وہ ساری دیکھیں اور ایک قسط کو بار بار دیکھیں، آپ کو اچھا خاصا نالج ملے گا۔ اور بعض جملے انہوں نے اتنے کلاس کے بولے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے جاری کی ہے، حقیقت بات ہے، شرح صدر ان پہ ہوا ہے۔ پورے کانسیپٹس کو انہوں نے ایک ایک جملے میں بند کر دیا ہے۔ اللہ نے لکھنے کی طاقت تو دی ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حوالے سے اتنی مشہوری دی اپنی کتابوں کے ذریعے۔ اب انہوں نے ڈاکومنٹریز کا سلسلہ شروع کیا، اور یہی طریقہ ہے ایجوکیٹ کرنے کا ماڈرن ورلڈ میں لوگوں کو۔ کتابیں پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ میں کیوں نہیں کتابیں لکھتا، ریسرچ پیپرز لکھے 4-4 صفحوں کے، کربلا والا 32 صفحوں پہ گیا، وہ بھی مولویوں کی وجہ سے، باقی 4-4 صفحے۔ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں، اللہ کی کتاب نہیں لوگ پڑھتے، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اب ہم نے ڈاکومنٹری کی فارم میں چیزیں پہنچانی ہے، قرآن بھی پہنچانا ہے تو تلاوت اور ترجمہ آواز کے ساتھ، تاکہ لوگ ہینڈ فری لگائیں اور سن لیں، بجائے کہ وہ قرآن پاک مصحف کھول کے پڑھیں۔ بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھنا چاہتے ٹھیک ہے، کام اپنا کرتے رہیں، مصحف سنتے رہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے 4 آیتیں آپ سن لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ گناہ اس صورت میں جب آپ بیٹھے ہی صرف قرات سننے کے لیے تو پھر آپ پہ فتویٰ لگے گا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی اختیار کرو اور متوجہ ہو کر سنو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ اس کے لیے بیٹھے۔ اگر آپ پیرلل میں اپنے کام کر رہے ہیں
گھر میں عورتیں اونچی آواز میں قرآن لگا لیں، اپنا کام کریں، ایک آیت بھی دل پہ اثر کر جاتی ہے۔ میرے ایک دوست جاننے والے وہ بتا رہے تھے، ان کی شاپ ہے یو کے میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ انگلش ترجمے کے ساتھ مشاری راشد کی آواز میں اور انگلش ترجمہ ساتھ قرآن کی تلاوت لگائی ہوتی ہے ہلکی سی آواز میں۔ وہ کہتے ہیں کئی نان مسلم آتے ہیں نا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ اور وہ جو انگلش میں جس طرح وہ اپلوڈ ہوئی بھی ہے نا، میں کہتا ہوں جی جس سے انگلش آتی ہے وہ انگلش میں ترجمہ سنے، وہ اردو سے بھی بہتر ہے، کیونکہ انگلش زیادہ قریب ہے عربی کے ایز کمپیئر ٹو اردو کے۔ ہی شی کا فرق انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں کوئی نہیں ہے۔ اردو میں وہ جاتی ہے اور وہ جاتا ہے، جانے والا وہی ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے، انگلش میں ایسا نہیں ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ کئی بار لوگوں نے کہا اس کو بند کریں، بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات، جو لوگ بالکل دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں انہیں جب آخرت کا ذکر اور پھر کانفیڈنس جو قرآن میں ہے، جب کوئی پہلی دفعہ سنتا ہے وہ ہل جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں قرآن کو اگر ڈاکومنٹری کی فارم میں فلمایا جا سکتا اس ماڈرن دور میں، اس دور کے تقاضوں کے مطابق ایک پڑھے لکھے طبقے تک بات پہنچائی جاتی تو وہ کام کر دیا انہوں نے۔ میں نے اس لیے اس کے نیچے کامنٹس کیے تھے کہ اسلامک ہسٹری میں اتنا بڑا کام کسی نے نہیں کیا فی الوقت، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اس سے اگلا کوئی کام ہو جائے، اس وقت تو ہمارے علم میں جی کسی نے کام نہیں کیا۔ تو ہم نہیں کہتے آپ ان کو چندہ دیں، آپ کم از کم یہ سپورٹ کریں کہ اس ڈاکومنٹری کو دیکھیں، جو لاکھوں ڈالرز اس کے اوپر لگے ہیں اس کا فائدہ ینگ جنریشن تک پہنچے۔ آپ صرف اس کی پہلی قسط دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ تو شاید کچھ اور ہے، اور مولویوں کو بھی بھیجیں، انہیں بھی پتا چلے کہ بھائی جو تم دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو، دیکھو اس طرح بھی لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور خوف خدا رکھنے والے ہیں۔ میری تو ان سے 12 ملاقات بھی ہے، ٹرو جینٹل مین ہے، واقعی خوف خدا رکھنے والے ہیں، اللہ نے اتنا بڑا کام ان سے لیا۔ تو 2 قسطیں اس کی اپلوڈ ہو چکی ہیں، ایک ایک کر کے باقی بھی آئیں گی، سیزن 1 ابھی وہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو میں نے رات ہی کو میں نے صبر نہیں کیا، حالانکہ میں نے اپنا لیکچر تیار کرنا تھا، آج 4 کرنٹ افیئر تھے، تو میں رات کو وہ ڈاکومنٹری کی دوسری قسط دیکھ کے سویا ہوں، اور پھر صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے یہ اپنے کرنٹ افیئر کے پوائنٹس لکھنا شروع کیے ہیں۔ تو وہ آپ پہلی 2 قسطیں انذار INZAAR، یہ ان کا آفیشیل چینل ہے، اس کے اوپر وہ اپلوڈ ہے، اور ماشاءاللہ غامدی صاحب بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، غامدی سینٹر والوں نے بھی وہ اپلوڈ کی ہے، ہم ٹی وی والوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ کیا اسے۔ لیکن میں مشورہ دوں گا کہ پہلا حق ان کا ہے کہ ان کے چینل کو سبسکرائب کر کے ادھر سے ویڈیو دیکھیں اور اسی کو شیئر کروائیں، تاکہ چلیں جو مونیٹائزیشن سے ان کو نفع پہنچ سکتا ہے وہ پہنچے، اور جتنے لوگ دیکھیں گے وہ پھر اتنی یوٹیوب میں وہ ویڈیو اوپر آ جاتی ہے، اور لوگوں کو تعارف کروائیں اس کا۔ ظاہر ہے ان کا پلیٹ فارم اتنا بڑا نہیں تھا، تو اس لیے میں نے اپنے پلیٹ فارم سے اسے شیئر کروایا، مسلم ٹوڈے والے سے اس کی نیوز بنوائی، پھر باقاعدہ واٹس ایپ گروپس میں ہمارے تقریباً 12,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جو اٹیچ ہیں، جو چلا رہے ہوتے ہیں، ادھر شیئر کروایا۔ اب میں آفیشیلی آج مجھے بائی چانس یہ یاد آ گیا وہ پرچی پڑھتے ہوئے، تو میں نے کہا چلیں میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک کلپ اس حوالے سے بنا دوں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس تک یہ بات پہنچ جائے، اور وہ اللہ کے دین کے مجاہد بنتے ہوئے بجائے یہ کہ رونا پیٹنا ڈال کے بیٹھ جائیں کہ ماڈرن دور میں ہم اپنے بچوں تک دین کی دعوت کیسے پہنچائیں، لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہیں۔ ایک وہ محاذ ہے جو ہم نے سنبھالا ہوا ہے، فرقہ واریت کے اگینسٹ، بزرگ بابوں کی غلط تعلیمات کے اگینسٹ، اور ایک ماڈرن طبقے تک اس طریقے سے بات پہنچانا۔ اب وہ بات ایسی ہے جو آپ کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ایون کسی کرسچن کو، کسی یہودی کو، اس میں تمام ریلیجن کو انہوں نے ڈسکس کیا اور کسی کی تحقیر نہیں کی ہے، سب کو بتایا کہ خدا کے ماننے والے ہیں، یوں ان کی پگڈنڈیاں ہیں، سب ایک خدا کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر ابراہیمک جو ریلیجن ہے، یعنی جیوز، کرسچنس اور مسلمز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا؟ پہلے بنو اسرائیل کو اور اب قیامت تک کے لیے بنو اسماعیل کو،
اور باقی پوری دنیا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے آخری فرزند نبوت کی لائن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں فالو کرنا ہے؟ ایک ایک چیز کا جواب میں کہتا ہوں جی، اچھے خاصے پڑھے لکھے بندے کو وہ ڈاکومنٹری روک کے جملوں کے اوپر تفکر کرنا پڑے گا. جو انہوں نے جملے بولے، وائس اوور جو ہوا ہے اس میں وہ خود بھی سامنے آتے ہیں. غامدی صاحب نے بولے، مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی اچھی اس میں اپنی انپٹ دی ہے، اور بلکہ مفتی صاحب سے تو انہوں نے پہلے ریکارڈنگ کی، پھر وہ جب ریکارڈنگ کے لیے گئے مفتی صاحب نے پوچھا آپ انجینئر صاحب کے پاس بھی جائیں گے؟ ان کا ہاں جی جائیں گے. تو مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میرا سلام بھی کہنا ہے. اور مجھے بڑی خوشی، آپ دیکھیں یہ جیسچر کی بات ہے. مجھ سے جب انہوں نے پوچھا نا کہ یہ سلام تو انہوں نے بعد میں پہنچایا، انہوں نے مجھ سے ویسے کہا کہ آپ کے علاوہ اور کس کس کی گفتگو اس میں ڈالنی چاہیے، تو میں نے ان کو کہا آپ غامدی صاحب کو اور مفتی طارق مسعود صاحب کی گفتگو بھی ڈالیں. تو وہ آگے سے مسکرا پڑے، ان کا اچھا وہ تو ہم نے پہلے ہی ڈالی ہوئی ہے، اور وہاں سے تو ہم ہو کر آئے ہیں اور کچھ ہم بعد میں جا کے ریکارڈنگ کریں گے. ابھی شاید اگلا سیزن 2 جب آئے گا وہ دوبارہ آئیں گے. ان کو پھر میں نے کہا تھا پھر میں آپ کو قلعہ رتاس لے کے جاؤں گا، وہاں بیٹھ کے ریکارڈنگ کریں گے ذرا اوپن ایئر میں. اس وقت تو ہماری ڈاکومنٹری یہاں پہ ہی ہوئی تھی ریکارڈ، تو ویسے انہوں نے قلعہ رتاس بھی کور کیا ہے، آیا صوفیہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو کے آئے ہیں. لیکن وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں فضول خرچی کی ہے. پھر ان کو باقاعدہ اپروول ملی طیب اردگان کی طرف سے، باقاعدہ وہاں فوج ان کے ساتھ گئی نوح علیہ السلام کے مقامات کے اوپر اور باقی جگہوں پر ان کو اسپیشل اپروول ملی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 25-30 سالوں میں کسی کو اجازت نہیں تھی یہاں ویڈیو بنانے کی یا کیمرے سے، تو ڈرون بھی چلانے کی اجازت دی کہ یہ اس بڑے لیول کا کام ہے. میں اتنی ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی تو اس کا تعارف تو آلریڈی وہ پہلی قسط میں ہوا ہے کہ وہ انہوں نے کیا کام کیا اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو ان کی کام کی اہمیت کا پتہ چلے، اور اس کو جذبے کے ساتھ آپ نے باقی لوگوں تک شیئر بھی کروانا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار 1 سال کے لمبے انتظار کے بعد ریحان احمد یوسفی صاحب کی انسان کی کہانی کے نام سے ڈاکومنٹری فائنلی ریلیز ہو چکی ہے، جس کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی 1400 سالوں کی تاریخ میں اس لیول کی ڈاکومنٹری آج تک نہیں بنائی گئی، جو نہ صرف پروڈکشن کے لحاظ سے کروڑوں روپے لگا کر بنائی گئی، بلکہ اس ڈاکومنٹری میں تمام مسالک کے علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے دین اسلام کی دعوت دینے کا موقع دیا گیا، جو کہ سب سے قابل تحسین بات ہے، جن میں نمایاں نام انجینئر محمد علی مرزا صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ساتھ جاوید احمد غامدی صاحب بھی شامل ہیں. اور یہ ڈاکومنٹری یوٹیوب کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بڑے میڈیا چینل ہم ٹی وی پر رمضان کے مہینے میں ہر سیٹرڈے سنڈے کو شام 5:30 بجے نشر کی جائے گی. انسان کی کہانی کا آغاز عرض امانت سے ہوتا ہے. عرض امانت سے ہماری مراد وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنا تخلیقی منصوبہ تمام مخلوقات کے سامنے رکھا تھا. خدا کا تخلیقی منصوبہ یہ تھا کہ وہ اپنا اختیار اور اقتدار ایک محدود دائرے میں کسی مخلوق کو بطور امانت عارضی طور پر دیں گے اور خود غیب میں رہ کر اس کا امتحان لیں گے. شادی انسانی سماج کا سب سے اہم واقعہ ہے. یہ اس بات کا ایک مکمل اظہار ہے کہ انسان کس طرح اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے. میاں بیوی کا یہ رشتہ قائم کر کے انسان طے کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے صنفی تقاضوں کی تسکین کے لیے اس رشتے سے باہر نہیں جائیں گے. یوں انسان اپنا اختیار استعمال کر کے اپنی خواہشات اور جذبات پر ایک روک لگا دیتے ہیں. انسان چاہیں تو اپنے اختیار کو استعمال کر کے اس کے برعکس معاملہ بھی کر سکتے ہیں. فرشتے صرف اتنا کر سکتے ہیں جتنا اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، اس میں نہ وہ اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر سکتے ہیں نہ مائنس کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے لیے کیا آیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فجور بھی یعنی کہ برائی کا مادہ بھی، اچھائی کا مادہ بھی، ان کی پہچان بھی ودیت کر دی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، خواہ ناشکری کی روش اختیار کرو خواہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو. دنیا میں اختیار دیا گیا. اس اختیار کے ہوتے ہوئے یہ اختیار اگر کائنات میں کسی کے پاس تھا نا تو وہ خدا کے پاس تھا. اس کے بعد اگر یہ اختیار کسی کو ملا ہے نا تو انسان کو ملا ہے. اگرچہ ہم اپنی باؤنڈریز کے اندر مجبور بھی ہیں ان گیون سرکمسٹانسز کے اندر. میں کتنا بھی پھیل جاؤں اپنی کھال سے باہر نہیں نکل سکتا. انسان کے 2 پہلو ہیں. ایک اس کا حیوانی وجود ہے، وہ تو جس طرح کہ قرآن نے بتایا ہے اسی دنیا میں
جس طرح دوسری مخلوقات وجود میں آتی ہیں اسی طرح وجود میں آتا ہے. پھر اس کی شخصیت ہے، تو انسان کی وہ اصل شخصیت ہے جس میں ابدیت کا شعور دیا گیا ہے. تو یہ عبد و معبود کے باہمی تعلق کی کہانی ہے. اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کی کہانی ہے. انسان کی کہانی میں سب سے عجیب چیز یہ کتاب قرآن مجید ہے. یہ کتاب دنیا سے الگ تھلگ واقع عرب کے اس غیر متمدن صحرائی علاقے میں نازل ہوئی جہاں کے باسیوں کی دنیا میں کوئی حیثیت نہ تھی. عین اس وقت جب اس کتاب کو خدائی کلام ماننے والے گنتی بڑھ لوگ مخالفت کے ایک طوفان میں گھرے ہوئے تھے، ان سے اس کتاب میں یہ وعدہ کیا گیا کہ انہیں زمین کا اقتدار دے دیا جائے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آج افریقہ کے کسی غیر ترقی یافتہ اور کمزور ملک میں کسی مذہبی کتاب میں اپنے پیروکاروں سے محض ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر زمین پر غلبے کا وعدہ کیا جائے تو کسی کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا. مگر اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس کتاب کے ماننے والوں سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ صرف چند برسوں میں پورا ہو گیا. ایمان والے پہلے سرزمین عرب پر غالب آئے اور پھر دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئے. ان کے طاقت اور مخالفین کا نام و نشان مٹ گیا. ایک ایسی قوم جس کے پاس نہ کوئی ایسا لیڈر تھا جو ان کو متحد کر سکے، نہ ان کے کوئی جغرافی حالات ایسے تھے، نہ ان کے قبائلی نظام میں اس کی گنجائش تھی. ایک مذہبی سرداری قسم کا ایک نظام تھا جو خانہ کعبہ کی وجہ سے قائم تھا. اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قبل از وقت کہہ دینا کہ وہ یہ کم کر دیں گے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. دیکھیں سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے بھی یہ وہی فرمائی تھی کہ ہمارے بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ اس سرزمین میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا. قرآن مجید نے کہا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اس لیے بنا کے بھیجا تاکہ آپ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں. اور یہ جو پروفیسی ہے پھر کھل کے بخاری مسلم میں بھی آئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب رومن امپائر ختم ہو جائے گی اور پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا. عنقریب پرشین امپائر گر جائے گی اور اب کوئی کسرا نہیں ہوگا. اور پھر وقت نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی پروفیسی پوری ہوئی. یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کے نازل کرنے والے نے عین اس وقت جب سارے مخالفین اس کتاب کی دعوت کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے اس میں اپنا فیصلہ اس طرح سنا دیا تھا. بے شک یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن مجید کے بارے میں حیرت انگیز بات ہے کہ یہ الحمد سے لے کر والناس تک اس کا حرف وہی ہے. اور اب بعض ماہرین نے یہ کام کیا کہ 14 صدیوں کے مخطوطات نکال کر ثابت کر دیا ہے کہ پہلے دن جو متن موجود ہے شروع کے زمانے میں وہی اینڈ تک موجود ہے. اس متن میں ذرہ برابر بھی آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی لفظ قرآن مجید کا عربی کے قاعدوں سے ہٹ کے لکھا گیا جو کتابت کے عام قاعدوں سے ہٹ کے اس کو بھی چینج نہیں کیا گیا ہے. ہاں یہ تو ہوا ہے کہ قرآن میں ایک نقطے بعد میں لگے یا اعراب لگے اس کی ایک تاریخ ہے، لیکن جو قرآن کا عبارت ہے وہ بالکل منوان ویسی کی ویسی ہے. یہ خود ایک حیرت انگیز بات ہے اور لگتا ہے کہ خدا نے کوئی تکوینی طریقے سے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کوئی درندازی کر سکے. انسان کی کہانی کے نام سے یہ ڈاکومنٹری دیکھنے کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹری کس لیول کی ہے. اور انجینئر صاحب نے تو اس ڈاکومنٹری کو نیٹ فلکس کے سٹینڈرڈ کی ڈاکومنٹری کہا تھا جس میں ریحان احمد یوسفی صاحب اور ان کی ٹیم نے بڑے زبردست طریقے سے ہر پہلو کو بڑے باریک طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ اس ڈاکومنٹری کے پہلے ایپیسوڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین.